السلام علیکم، میں ہوں فیض رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفے ڈی سی۔ آج کے ہمارے مہمان ایک سندھ کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور اس وقت پالیٹکس میں، سیاست میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ذوالفقار حالی بھٹو میرے اچھے دوست بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام پہ تشریف لا چکے ہیں، اور یہ ایک خاص ٹپیکل سیاستداں نہیں ہے پاکستان کے، بلکہ ایک اسکالر بھی ہیں اور انہوں نے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں اور ان کی بڑی گہری نظر ہے وہاں کی جو سماجی اور معاشی معاملات ہیں خصوصاً، اور خاص طور پہ جو پانی کے مسائل ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اس پر ان کی بڑی تحقیق ہے۔ ذوالفقار صاحب، ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ ویلکم ٹو کیفے ڈی سی۔ تو میں نے آپ کے تعارف میں جیسا کہ عرض کیا ہے کہ آپ صرف ایک ٹپیکل سیاستداں ہی نہیں، بلکہ آپ کا کافی کام ہے مختلف سماجی اور معاشی مسائل پر بھی۔ آپ نے کتابیں بھی تحریر کی ہیں اور اتفاق سے اس وقت میرے پاس یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس کا ایک کلوزر لک بھی لے لیں۔ واٹر ڈپلومیسی بہت اہم موضوع ہے پاکستان کے حوالے سے، اور خصوصاً سندھ کے حوالے سے۔ پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا تنازع ہے پاکستان کے لیول پر، اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں بلکہ ریجنل اور انٹرنیشنل پر بھی مسئلے، یہ ایک لیول پر، سطح پر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ کتاب ہے، اور پھر آپ کی ایک دوسری جو کتاب ہے جناب تھر کے حوالے سے، اسٹوریز آف اے مال نورشڈ لینڈ، دونوں انگلش میں ہیں۔ اور تھر نہ صرف یہ کہ پاکستان کا ایک بہت اہم علاقہ ہے، سندھ کا ایک بہت اہم علاقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی کے باوجود انتہائی پسماندہ اور ایک ایسا علاقہ ہے جس کو ہم لوگوں نے بہت نظر انداز کیا ہے معاشی حوالے سے اور ترقی کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ تو جناب ان دونوں کتابوں کے مختصر سے تعارف کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کو اگین ویلکم کہتا ہوں، اور یہ فرمائیے کہ آپ اس وقت امریکہ میں کچھ دنوں کے لیے موجود ہیں، تو آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں اور اس وقت آپ کی کیا مشاغل ہیں، کیا مصروفیات ہیں؟ تھینک یو فیض صاحب، مجھے بڑا میرے لیے آنر ہوتا ہے، میں جب بھی آتا ہوں تو کیفے ڈی سی میں مجھے اپنے ناظرین سے بات چیت کا موقع ملتا ہے۔ بنیادی مقصد تھا جو یہاں ایک ایسوسیشن ہے، سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، سانا جسے کہا جاتا ہے، سانا، کینیڈا اور امریکہ میں جو سندھی کمیونٹی رہتی ہے، پاکستانی کمیونٹی کا جو سندھی سیگمنٹ ہے، ان کا ایک اینیول پروگرام ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، جس میں سندھ سے بھی کچھ مہمان بلاتے ہیں وہ لوگ جو سندھ کے مختلف ایشوز پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں، تو پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد کچھ اسٹیٹس میں دوستوں کے ساتھ جب میں یہاں ٹریول کر رہا تھا تو ان کا خیال تھا کہ میں کچھ اسٹیٹس وزٹ کروں اور تھوڑا انسائٹ دوں کہ تنظیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوں کچھ دن، پھر کچھ اور اسٹیٹس کا وزٹ ہے۔ تو بنیادی مقصد سانا کنونشن ہے، اس کے بعد مجھے پاکستان اچھا ذوالفقار، یہ آپ نے اچھی بات کی، سنا کا جو حوالہ دیا آپ نے، تو سنا بیسکلی صرف ایک پاکستان ہی کی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی قسم کی تنظیم ہے جس میں سندھی بولنے والے مختلف ممالک سے بھی تشریف لاتے ہیں، اور میں نے خود بھی بعض اوقات مجھے موقع ملا ہے اس کے، تو ایک بڑی ایک وسیع و عریض تنظیم ہے جس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، کئی مسائل اس میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ اچھا، اور آپ کی پوزیشن بہت یونیک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سندھ کے بارے میں عموماً یہ تاثر ہے کہ سندھ ایک بائنری صوبہ ہے when it comes to politics، رورل اور اربن۔ تو اربن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور رورل کے پاس پریٹی مچ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ آپ نے جو ایک نیا ایلیمنٹ متعارف کرانے کی کوشش کی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، جسے پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان کی دلچسپی بحیثیت ایک قومی لیڈر کے سندھ کے بغیر ان کی کامیابی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو اس معاملے پر کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ دو تین چیزیں سر، ایک تو یہ کہ یہ جو رورل اربن کی ڈیوائیڈ ہے، دیہی اور شہری، یہ 30-40 سال پرانی ہے۔ تب سندھ کے کافی علاقے ظاہر دیہات میں بھٹو صاحب نے جب اب اتنی زیادہ اربنائزیشن ہو گئی ہے رورل سندھ میں کہ اب وہ رورل اربن نہیں رہا۔ اب وہ بیسیکلی جو ڈیوائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اردو بولنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ ایک مخصوص کچھ علاقوں میں رہتے ہیں، حالانکہ
وہ بھی ملٹی ایتھنک ہو گئے ہیں. وہاں سندھی بہت زیادہ آ گئے ہیں, بلوچ آ گئے ہیں, پختون آ گئے ہیں, کشمیری آ گئے ہیں, اور ایک علاقہ ہے جو جہاں سندھی ڈومینیٹڈ ہے. تو وہ اب اردو اسپیکنگ یا سندھی اسپیکنگ ڈومینیٹڈ ایریاز کہہ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ دیہی اور ہم شہری کہیں, کیونکہ تقریباً پورا جو رورل سندھ ہے وہ اس کا 80% اربنائز ہو گیا ہے, وہ بالکل شہری ہو گیا ہے. جو ایک عام طور پر جو روایتی طور پر جو اربن ایریاز شہری علاقے سمجھے جاتے تھے, اب وہ اس سے بات آگے نکل چکی ہے, یعنی جو سکھر, لاڑکانہ, نواب شاہ, وہ جو کنونشنل ڈیفینیشن ہے اس سے نکل کر وہ سہولتیں نہیں ہیں, وہ بڑے شہروں میں بھی نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیادی چیلنج سندھ میں ہے وہ یہ ہے, ویری فرینکلی اسپیکنگ, کہ سندھ کی سیاست کافی دہائیوں سے اسی تقسیم کی بنیاد پر مینٹین کی گئی ہے کہ جی یہ اردو اسپیکنگ مینٹین کی گئی ہے. میں لفظ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, مینٹین کی گئی ہے کہ یہ شہری علاقے بائی ڈیزائن اسے اس طرح اسٹیبلش. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا آغاز خود ایک مطلب حالانکہ قومی سیاستدان تھے بھٹو صاحب, لیکن ان کا چونکہ ذوالفقار غالب بھٹو صاحب, لیکن ان کا تعلق بنیادی طور پر سندھ سے تھا, تو انہوں نے ہی یہ ایک معاملات کو اس طرح سے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال بتاؤں کہ بھٹو صاحب پاکستان کی سیاست کر رہے تھے, لیکن جب انہوں نے تنظیمیں بنانی شروع کی اپنی سیاسی, اب چونکہ میں ایک سیاسی تنظیم میں ہوں تو وہاں پر یہ چیزیں ہم اب زیادہ سینسٹیوٹی سے دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کراچی کے لیے بنائی پی ایس ایف, پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن, اور باقی سندھ کے لیے انہوں نے بنائی ایس پی ایس ایف, سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو آج جو انتہائی اس وقت سندھ میں اس وقت بڑی گرمی ہے پاکستان میں الطاف حسین کے خلاف اور زرداری کے خلاف, لیکن میں بالکل اکیڈمک ڈس آنیسٹی نہیں کروں گا, تو یہ صحرا تو بھٹو صاحب کو جاتا ہے. الطاف اور پی پی نے تو اسے فردر ایکسپلائٹ کیا. تو بھٹو صاحب اتنے ویژنری آدمی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پی ایس ایف رکھی اور ایس پی ایس ایف رکھی. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو شہری آبادی کی انسپریشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی کہ وہ رورل اربن ڈیوائڈ کم ہو, لوگ آپس میں جڑیں. کراچی ایک انڈسٹریل ہب تھا, پورٹ ہے, ایک انتہائی ڈائنامک سٹی ہے, وہاں ایک پاپولیشن آئی جو انتہائی ایجوکیٹڈ تھی, مرکنٹائل کمیونٹی تھی. ایک کمیونٹی چلی گئی جو سندھو وندو, باقی جو لوگ وہاں سے آئے اس میں کافی لوگ ایسے تھے جو برٹش گورنمنٹ میں سول بیوروکریسی میں تھے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ مغل پیریڈ سے اس کمیونٹی کے لوگ سول بیوروکریسی میں تھے. تو بجائے اس کو اسٹریم لائن کر کے اور جوڑنے کے کہ وہ باقی سندھ کو بھی فائدہ دیں, اس میں وہ جو کمیونٹی ہے ان کی بھی جو پولیٹیکل کچھ گروپس جب ان میں سے ابھرے تو ان کی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری لیڈرشپ کی طرف سے, تو اس کو بجائے نیوٹرلائز کر کے پروونس کو ایز اے ہول اوپر لے آنے کے بجائے لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمارا وقت گزرے, باقی سارے مسئلے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ روایتیں بھٹو صاحب نے ڈالی, بڑے لیڈر تھے, لیکن اس قسم کی روایت تو وہ ڈیوائڈ اب تک موجود ہے. تو پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ جب آپ سندھ میں آتے ہیں تو ظاہر ہے سندھ اس فیڈریشن کا ایک انتہائی اہم یونٹ ہے, اور جو بھی اس فیڈریشن میں جس ایگریمنٹ اور جو بھی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سب سے زیادہ آمدنی سندھ سے جاتی ہے فیڈریشن, جس کا آئینی جو گارنٹیز کے ساتھ پاکستان میں شامل ہوا ہے سندھ, اس میں ایک قومی وحدت ہے, اس کی چھیڑ چھاڑ پر تو کوئی بھی دوسرا اوپینین نہیں ہے. لیکن چونکہ کلیئر ڈیوائڈ ہے اور پالیٹکس دونوں طرف ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہے. فار ایگزامپل جو لیڈنگ پیپلز پارٹی, جو لیڈنگ سندھی لوگوں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, وہ بھی سندھی سینٹیمنٹ ایکسپلائٹ کرتی ہے بجائے سندھی اور اردو بولنے والی پاپولیشن کو ہارمونائز کرنے کے. اسی طرح وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ڈیوائڈ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ کیسے نارملائز ہوں. ظاہر ہے کراچی میں لوگ ایک مخصوص ایک زبان بولنے والے لوگ وہاں موجود ہو گئے ہیں, تو ان کی اپنی انسپریشنز ہیں, ان کی اپنے رائٹس کے بارے میں ان کا اپنا ڈسکورس ہے, رورل سندھ کے لیے اپنا ڈسکورس ہے لوگوں کا. تو یہ میچنگ کہیں لانا یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. وہ صرف گورننس سے نہیں آئے گی, لیکن اس کی جو آئیڈیالوجیکل پیراڈائمز ہیں اس کو بھی نیوٹرل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا, بہت اہم, اور چونکہ بدقسمتی سے آپ ایک سیاستدان بھی ہیں, بدقسمتی سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بہت ہی اکیڈیمک ڈسکشن ہے, اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم نو ہولڈز بارڈ قسم کی ایک گفتگو کریں, جس میں ہم کو یہ نہ لگے کہ آپ ایک مخصوص بیک گراؤنڈ سے آئیں اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں اس تناظر میں, اس بیک گراؤنڈ میں میں نے یہ بات کی کہ یو آر اے گڈ پالیٹیشین اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. لیکن
جو بات وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح مرض کی تشخیص کی ہے کہ یہی مسئلہ ہے سندھ کا خصوصاً، اور یہ پورا مسئلہ پورے پاکستان پر اثر انداز ہو رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس ہوا ہے سندھ پالیٹکس میں، تو اگر آپ اپنی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں تو وہ کچھ بیچ کی راہ نکالنے پر آمادہ یا تیار نظر نہیں آتے، بلکہ انہوں نے اور ان دونوں کمیونٹیز کو انٹاگونائز کیا ہے. جیسے جس طرح سے پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کی ایک تیز اور تند بیانات، اس طرح سے ایم کیو ایم کے بارے میں. تو آپ کے خیال میں عمران خان کی شخصیت اور ان کے جو لیوٹیننٹس ہیں کراچی میں اور سندھ میں، ان کے بیانات اور ان کی پالیسیز اس طرح سے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ برج ہو، کم ہو، آپس میں لوگ ایزیملیٹ ہوں اور ایک دوسری ایک زیادہ گریٹر آئیڈینٹی کے تحت اپنے ایشوز ریزالو کرنے کی کوشش کریں؟ اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ زیادہ ہم پیچھے نہ جائیں. صرف پرسوں سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ پولیٹیکلی کلیئرٹی جس موقف میں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے. عمران خان صاحب کے جو ٹویٹس ہیں، ان کی جو سوشل میڈیا کی پوری گفتگو ہے، ان کی جو پریس کانفرنس ہے کل کی، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے بالکل کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ جو ایم کیو ایم کا جو ایک مافیا اسٹائل ورکنگ ہے، اس میں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایم کیو ایم کے آپ دفاتر پر پابندی لگائے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے دفاتر پر کو بند کرنا، ان کی سیاسی جماعت کے رہنا چاہیے، ان کی لیڈرشپ کو. فار ایگزامپل فاروق ستار کا، الطاف حسین نے جو کچھ کہا اس کی کنڈمنیشن کے لیے لفظ کم ہے، لیکن ایک الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہے فاروق ستار، ان کو جس طرح رینجرز کے اہلکار لے کر جاتے ہیں، تو کوئی بھی سین وائز کسی بھی پارٹی میں ہو وہ اس قسم کی، کل فاروق ستار کے ساتھ ہوا ہے، پھر کل ہمارے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو ہم پارٹی بالکل کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم ایک الگ فنامنا ہے، وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہی ہے. اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی ہے، اردو اسپیکنگ جو دوست ہیں ہمارے، بہنیں بھائی، وہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ اس طرح ایم کیو ایم میں نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ایم کیو ایم جیتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ 13% ہے کراچی میں، 14% سے زیادہ نہیں ہے. تو بہت بڑا حلقہ ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، اردو اسپیکنگ جیسے میں نے کہا بولنے والے، اور جو ملٹی ایتھنک ڈائمنشن ہے کراچی کا. تو بالکل پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم نے ڈسٹیبلائز کیا ہے. ایم کیو ایم آمروں کے ساتھ کھڑی رہی ہے، وہ بات کرتی ہے مڈل کلاس کی، غریبوں کی، ہر دور کے آمر کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہے. وہ پولیٹیکل کلچر کو اس نے وائلنٹ کیا ہے، اس میں کبھی بھی ٹیررزم پولیٹیکل کلچر میں نہیں تھا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ماں سوائے ایم کیو ایم. دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے، چونکہ وہ ایم کیو ایم کا ہمارے پاس کوئی نمائندہ ہے نہیں، اس لیے میں تھوڑا بہت جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا دوں تاکہ تھوڑا سا ہماری باتوں میں توازن آ جائے. وہ یہ کہ جو آپ نے وائلنس کی بات کی، تو یہ ایک ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ ان سے پہلے بھی جو مختلف طلبہ تنظیمیں تھیں، جس میں پی ایس ایف بھی شامل ہے، جس میں جمعیت بھی شامل ہے، جس میں اور دوسرے بلوچ فیڈریشن، پختون فیڈریشن وغیرہ ساری، تو وہ بھی یونیورسٹیز اور کالجز میں کافی وائلنس تھا، اور باقاعدہ ان لوگوں کے ملیٹنٹ ونگز تھے، جو کہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ سیاست جو ہے ان سے پہلے شروع کی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑی. اچھا، اب یہ آئیے آپ اگین چونکہ تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک بات بالکل درست کہی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس طرح سے بین نہیں کر سکتے بغیر ایک ڈیو پروسیس کے، اور اس کو ایم کیو ایم کو اجازت ہونا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرے. لیکن الطاف حسین کے بارے میں ان کی بالکل کلیئر رائے تھی کہ ان کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ بھی ایک جمہوری انداز ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ایک فیصلہ کرے کہ کس کو کس پارٹی کا لیڈر ہونا چاہیے؟ جمہوری دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا. کسی جو ڈیموکریٹائزیشن کا پروسیس ہے اس میں آپ دیکھیں سب جماعتوں نے کہا ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ ہے. اب وہ جیسے بھی آئے وہ الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. الطاف حسین جب خود کہتے ہیں کہ میں اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا، پریشر میں تھا اور کافی ایشوز تھے میرے ساتھ، تو میرے خیال میں اس کے بعد دوسری رائے رہ نہیں جاتی کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. وہ اپنی تنظیم نکالے، ان کے اپنے ذاتی دوست نکالیں، لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کا واسطہ نہیں ہے. باقی سیاسی پارٹیوں کا واسطہ اس بات سے ہے کہ جب آپ ریجنلی اتنے آئسولیٹڈ ہیں، گلوبل پالیٹکس میں یا جو بھی نئے ارینجمنٹ ہیں، جو بھی اکنامک چیزیں آرڈرز آ رہے ہیں اور ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، اس میں بھی آپ آئسولیٹڈ ہیں.
اس میں مودی جو زبان یوز کر رہا ہے وہی زبان الطاف حسین یوز کر رہے ہیں، تو اس پر ظاہر لوگوں کو کنسرنز ہیں اس اسٹیٹمنٹ پر۔ ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے وہ جو پولیٹیکل پروسیس میں جس طرح ہیں، کم از کم میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، اس وقت جو سوشل میڈیا پر ڈبیٹ ہے پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، جن کا بھی پاکستان سے تعلق ہے یا پاکستان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ سینسیبل ڈبیٹ اس وقت سندھ میں ہے، اور بالکل کلیئر لائن ہے کہ ایم کیو ایم کیا ہے، اردو بولنے والے لوگوں کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کیا ہے، ان کا سندھ یا پاکستان میں مستقبل کیا ہے، اس پر بالکل کلیئرٹی ہے۔ یہی کلیئرٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہے۔ لیکن اگر الطاف حسین یہ کہہ دیں کہ پاکستان اب لائبلٹی ہے اور پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری، پاکستان اس وقت جو ہے وہ خدشہ ہے، تو میرے خیال میں اس کے بعد تو ان کو جسٹیفائی کرنا یا صرف یہ آرگیومنٹ کہنا کہ ان کے پاس چونکہ الیکٹڈ 20 ایم این ایز ہیں یا 40 ایم پی ایز ہیں، تو میرے خیال میں اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ اوکے ذوالفقار، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہمارے مہمان ہیں ذوالفقار حالی بھٹو صاحب، جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہیں سندھ کے۔ پلیز اسٹے ود اس۔ ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو ہماری ساری لسانی اور قومی شناختوں کی عزت کرتے ہوئے ہمیں فیڈریشن کے ساتھ جوڑے اور پاکستانی رکھے۔ پہلے ہماری شناختوں کی عزت کرے، اس کا ریسپیکٹ کرے، اس کو پروٹیکٹ کرے، پھر پاکستانی بنائے۔ ویلکم بیک۔ تو ہماری گفتگو جاری ہے، شروع کرتے ہیں سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا جناب ذوالفقار حالی بھٹو صاحب کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ جو آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر اور سندھ کے حوالے سے کہ سندھ میں ایک بہت زبردست بالکل کلیئرٹی ہے کہ یہ لائنز ہیں اور اس طرف یہ ہے، اس طرف یہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہے اس وقت سندھ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس پورے معاملے پہ؟ دیکھیے، سندھ کے لوگ پولیٹیکلی ان کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان 5-8 سالوں میں جو ایک نئی ویو آف انفارمیشن، ایکسیس ٹو نالج اور یہ سارا سوشل میڈیا، یہ یوتھ کا ایک بہت بڑا ڈائنامک جو ہے وہ فیز نکل پڑا ہے، جس میں آپ اب دیکھیں گے کہ 50% جو ہے نا یوتھ وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے پورے ڈسکورس کو۔ لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ وہی جو ایگزسٹنگ گورنمنٹس ہیں وہ وہی 70 کے باکس میں سندھ کو دیکھ رہی ہیں کہ فیوڈلز ملا لیں گے، پیسے الیکشنوں میں چلا لیں گے، اس طرح الیکشن جیت جائیں گے۔ سندھ انتہائی تبدیل ہو چکا ہے۔ اب تبدیل ہوا ہے تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی پارٹی یا ایسا لیڈر جو نہ فقط رول اربن پوری ڈائنامکس کو سمجھے، اس کو یونائٹ کرے، سندھ کو ایک انتہائی پریگمیٹک اور ایک انتہائی ڈیولپڈ فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پر باقی فیڈریشن کے ساتھ آگے رکھے۔ اب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت فیڈریشن میں سب قومیتوں کو یا سب لسانی گروپوں کو اگر سب لوگ ٹرسٹ کر کے کسی کے ساتھ چل سکتے ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ اور بھٹو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود 2013 کی الیکشن میں دیکھا کہ کس طرح حیدرآباد شہر میں جو ایتھنیکلی انتہائی پولرائزڈ شہر ہے، اس میں کس طرح لوگ ارسپیکٹو وہ سندھی اسپیکنگ ہے، اردو اسپیکنگ ہے، پختون ہے، انہوں نے اس بنیاد پر ووٹ دیا کہ ہمیں اچھی گورننس چاہیے، ہمیں آنیسٹ لیڈرشپ چاہیے، ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو ہماری ساری لسانی اور قومی شناختوں کی عزت کرتے ہوئے ہمیں فیڈریشن کے ساتھ جوڑے اور پاکستانی رکھے۔ پہلے ہماری شناختوں کی عزت کرے، اس کا ریسپیکٹ کرے، اس کو پروٹیکٹ کرے، پھر پاکستانی بنائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، میرا بالکل آنیسٹ اوپینین ہے شمولیت سے پہلے بھی کہ یہ ٹینڈنسی، یہ اسٹیمنا صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہے، اور اسی بنیادوں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کریں، رول اربن کے ختم کریں۔ اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں۔ این ٹی پی پی الائنس سندھ میں جب بھی بنتا ہے، این ٹی پی پی الائنس بننا چاہیے، ظاہر ہے یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن کچھ لوگوں پر سندھی لوگ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں۔ انہوں نے آمروں کے ساتھ مل کر سندھ کو بہت نقصان کیا ہے۔ انہوں نے ایکسیس کی پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اس اتحاد میں شامل ہوں، وہ اس اتحاد میں شامل نہیں ہوئے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو، ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے ان کی لائن پوچھی گئی، تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف بالکل کلیئر تھی کہ یہ ٹھیک ہے، ڈسینٹ ہوتا ہے پارٹیز میں، پی ٹی آئی میں بھی ڈسینٹ ہوتا ہے، پی پی میں بھی ڈسینٹ ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی جو ہے نا وہ اپنی الائنمنٹ چینج کر کے دوسری طرف چلے جائیں۔ تو آپ دیکھیں گے بتدریج جو سندھ کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں، پانی ہے، این ایف سی ہے، رورل اربن ڈیوائڈ کا خاتمہ ہے،
کراچی کی جو ایم کیو بار بار اسے ایک الگ وطن کی بات کرتی ہے، تو پی ٹی آئی نہ فقط جو ہاؤس کیپنگ ایشوز ہیں سندھ کے کہ کس طرح سندھ کو گورننس دینی اچھی، اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں فیڈریشن کے ساتھ، اس پر بھی ان کے پاس بالکل کلیئر آؤٹ لائن ہے کہ کس طرح انٹروین کرنا ہے یا آگے جانا ہے۔ اچھا ذوالفقار، دیکھیے دو باتیں آپ نے بڑی اہم کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اس وقت سندھ کی یوتھ بحیثیت مجموعی جس میں تمام زبانیں بولنے والے ہیں اور خصوصاً سندھی زبان بولنے والی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ اب اویئر ہے، باخبر ہے، انفارمڈ ہے، اس کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے، وہ دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اچھا دوسری طرف جو دوسری قومیتیں جو دوسری زبانیں بولنے والے سندھ میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی یہ حال ہے۔ لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹوریٹ جو ہے آپ کا اس وقت سندھ میں، چونکہ سندھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ کیا تیار ہے کہ یہ جو ایک بائنری سچویشن آپ کی ڈیولپ ہو چکی ہے سندھ میں خصوصاً ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، تو اس سے بلند ہو کر کسی تھرڈ آپشن کو، فورتھ آپشن کو، یا کسی ایسے آپشن کو، چلیے مطلب تحریک انصاف کی بات بھی نہیں کرتے ہم، کسی ایسے آپشن کو جو ان کے جو ٹریڈیشنل آپشنز رہے ہیں اس کو ووٹ دے سکیں۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ میں خود جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ سندھی بولنے والے بہت سے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو مختلف آرگنائزیشنز اور مختلف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب انتخابات آتے ہیں تو وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ووٹ ہے ان کا وہ ڈیوائڈ نہ ہو، اور یہی صورتحال پریٹی مچ اردو اسپیکنگ اس میں بھی ہے کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگین میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ ورکرز جو کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ورکرز ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہمارے پاس آپشن صرف ایم کیو ایم ہے اور ایک کوئی دوسرا ہے جو ان کے خیال میں جیت نہیں سکتا، تو وہ اپنا ووٹ اگین ایم کیو ایم کو دیتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ابھی پاکستانی الیکٹوریٹ، سندھ کا الیکٹوریٹ، سوشل میڈیا کے باوجود، اس تمام تعلیم اور تربیت اور اس باخبری کے باوجود اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ وہ دے گا؟ پھر صاحب میں سمجھتا ہوں آپ نے چیزوں کا ریویو نہیں کیا بلکہ پورا مرض بتا دیا۔ جو سندھ کا اس وقت مرض ہے، جو پرابلم ہے وہ یہی ہے۔ ہوا کیا ہے کہ انسٹیٹیوشنز آپ کے کام کر نہیں رہے۔ میں آپ کو کراچی کی مثال بتاتا ہوں۔ کسی اردو اسپیکنگ کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو اسے پتہ ہے نہ تھانہ کام آتا ہے، نہ کچہری کام آتی ہے، نہ کورٹ کام آتی ہے، سیدھا 90 چلا جاتا ہے۔ کسی پختون کے ساتھ ایشو ہے تو وہ بجائے کسی ریاستی سرکاری ادارے کو اپروچ کرے کہ میں شہری ہوں اس ملک کا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ باچا خانہ ہاؤس چلا جاتا ہے۔ کسی سندھی اور بلوچ کے ساتھ ایشو ہے تو وہ چلا جاتا ہے بلاول ہاؤس۔ تو یہ بیسیکلی پورا جو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ ایتھنک باکسز کو اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ آپ ریاستی ادارے ڈیلیور نہ کریں اور لوگوں کو آپ دوڑاتے رہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے دفاتر کی طرف۔ یہی اس وقت پرابلم ہے، اور سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی پارٹی کوئی جو ہمارے ایسے معاملات جس میں ہماری قومی شناخت، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایشوز ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں کرے گی، تو پھر یہ بالکل آپ کا انالیسس صحیح ہے کہ لوگ انڈیویجولز اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک مکمل پارٹی ہے، تو اس مکمل پارٹی کو ووٹ دیا جائے لیسر ایول کے طور پر، کم از کم سندھ کے کچھ معاملات کو دیکھیں گے۔ کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ جب ریاست ڈیلیور ہی نہیں کر رہی شہریوں کو تو اور کوئی پارٹی آ نہیں رہی تو پھر ٹھیک ہے جو بھی ہیں کم از کم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور کچھ نہ کچھ ہمیں ڈیلیور ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ فقط ایکسپلائٹ ہوا ہے 88 سے 85 سے، اور کوئی پارٹی بھی نہیں آئی جس نے سیریسلی پاکستان لیول کی پارٹی، جو یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا دوں کہ سندھی اسپیکنگ کمیونٹی یا اردو اسپیکنگ دوست ہمارے یہ کسی بھی ایسی پارٹی میں نہیں جائیں گے جو پاکستان لیول کی سیاست نہ کریں، فیڈریشن سے باہر نہیں جائیں گے۔ اپنی آئیڈنٹیٹیز کو برقرار رکھنے کے لیے پریشر گروپس ہوں گے اور چیزیں ہوں گی، لیکن یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد کہ وہ بات آپ سے بالکل نیشنلزم کی کریں گی اپنی، لیکن وہ فیڈرل پالیٹی سے نہیں نکلیں گی۔ انہیں پتہ ہے کہ اس سے اگر ہم آئسولیٹ ہوئے تو پورا جو معاملہ ہے اس سے باہر نکل جائیں گے۔ پہلی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے آ کر اس اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے، جو کہہ رہی ہے کہ ہم رورل اربن ڈیوائڈ ختم کریں گے، شہریوں کو جوڑیں گے، میرٹ لائیں گے، گورننس دیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جیتی نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے الیکشن کس طرح حکومتیں جیتتی ہیں، لیکن
پی ٹی آئی نمبر 2 ایمرج ہوئی ہے کراچی میں بھی اور دیہی علاقوں میں بھی. دیہی علاقوں کا میں آپ کو یہ آخری پوائنٹ بتا دوں کہ دیہی علاقوں کے لوگ اس وقت بالکل اس پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کراچی کو باقی سندھ سے جوڑے. کراچی سندھ کا اٹوٹ حصہ ہے لیکن فرینکلی اسپیکنگ وہ اپنے اکنامک اور سوشل جو بھی اس کی ساخت ہے اس سے باقی سندھ کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو لوگ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی گورننس کے پی میں کہ وار زدہ علاقہ ہے لیکن وہ کس طرح وہاں ریفارمز ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ بل آ رہا ہے, سی ایم کے خفیہ فنڈز ختم ہو رہے ہیں, ایم پی اے سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام لیجسلیشن ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں شہری بھی دیہی بھی کہ یہ ایک پارٹی ہے جو نہ فقط ہمیں جوڑے گی لیکن فیڈریشن کے ساتھ بھی مینسٹری میں رکھے گی. اچھا ذوالفقار, بہت اچھی باتیں ہو گئی سیاست کے حوالے سے, لیکن آپ کا ایک تعارف جو ہے وہ ایک اسکالر کے طور پر بھی ہے, ایک آپ نے اکیڈمک کام بھی بہت کیا. تو وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2-3 منٹ ہم لوگ آپ کے جو پانی کے مسئلے پر, میرا خیال ہے ہمارے پاس کچھ ایک 2-3 منٹ اور ہیں, تھوڑا سا اگر زیادہ کھینچ لیں اس پروگرام کو, تو میں چاہتا ہوں پانی کے مسئلے پہ آپ نے جو کام کیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اس وقت جو ایشو ہے اور بہت ہی سیریس ایشو ہے ایکچولی پاکستان کا اور سندھ کا, تو کیا آپ کے تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ اس میں سر میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دوں اور اپنے ناظرین کو کہ پاکستان کا مسئلہ ہمارا جو واٹر گورننس کا پیراڈائم ہے اس میں پھنسا ہوا ہے. وہ واٹر گورننس کا جو پیراڈائم ہے اس میں ہمارے ڈومیسٹک ایشوز بھی ہیں, ہمارے ریجنل ایشوز بھی ہیں اور ہمارے جو گلوبل انگیجمنٹ ہے اس کے ایشوز بھی ہیں. اس میں جو پہلا پرابلم ہے وہ یہ کہ ابھی تک ہم جو ساری چینجنگ فنامنا ہے دنیا میں پانی کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی اور ان ریسورسز کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی, وہ پیپل سینٹرک ہونے کے بجائے ابھی تک ہماری اپروچ جو ہے وہ سیکورٹی سینٹرک ہے. تو یہ بڑا ایک نظریاتی جو پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے 10-20 لاکھ لوگ اگر مر بھی گئے پانی کی قحط سالی میں یا کیا فرق پڑتا ہے, لیکن انڈیا کے ساتھ جنگ جاری رہے گی. تو جب تک ہم سیکورٹی سینٹرک سے پیپل سینٹرک اپروچ میں نہیں آئیں گے ہم معاملات ٹھیک نہیں کر سکیں گے. پاکستان از بلیسڈ ود پلینٹی آف واٹر. پاکستان میں بہت پانی ہے لیکن ہمارے سسٹم انیفیشینٹ ہیں, ہماری گورننس انیفیشینٹ ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی مثال بتاؤں کہ جاپان میں 2-3 مہینے پہلے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی ایک کانفرنس ہوئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ پانی کی اپروچ کو آپ انٹیگریٹ کریں, یعنی کہ آپ اپنی فشریز پالیسی, انوائرمنٹل پالیسی, ڈیزاسٹر رسک پالیسی, آپ کی واٹر پالیسی, ان سب کو جوڑیں. آپ پاکستان میں چلیں, زراعت کو یہ نہیں پتہ پانی کیا کر رہا ہے, پانی کو یہ نہیں پتہ فشریز کیا کر رہا ہے. تو لوکلی ہماری اپروچ انٹیگریٹڈ نہیں ہے, پانی کی مس مینجمنٹ ہے. ریجنل ارینجمنٹ میں 2 بڑے ہمارے نیبر ہیں جو جن کے ساتھ صرف پانی کا ڈسپیوٹ نہیں ہے اور ہمارے ان کے ساتھ بڑے ٹیریٹوریل اور دوسرے ایشوز ہیں, ہندوستان اور افغانستان. ان کے ساتھ پانی کے معاملات سیٹ نہیں ہو رہے. تو کابل بہت زیادہ ڈیم بنا رہا ہے, وہ پانی کا ایشو ہمارے لیے بڑھے گا. تیسرا جو گلوبل انڈرسٹینڈنگ ہے پانی کی وہ بھی پاکستان سمجھ نہیں پا رہا. گراؤنڈ واٹر, ٹرانس باؤنڈری گراؤنڈ واٹر کی بات ہو رہی ہے, ون بیسن اپروچ کی بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں جو ماڈرن ساری جو پاکستانی جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری بیوروکریسی کانفرنسز میں باہر جانے کی بڑی شوقین ہے, بچوں کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں گھمانے پھرانے, لیکن وہاں بیٹھ کر سمجھیں اس پورے جو ماڈرن پوری نیریٹیوز ہیں واٹر گورننس کے, اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو بالکل سمپل ہے, واٹر کا جو گورننس کا جو نیریٹیو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کہ اس میں کریں گے. دریا کو کوزے میں, چونکہ پانی کا ذکر ہو رہا ہے لہٰذا میں مثال بھی پانی کی دیتا ہوں کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر کے, تو بیسیکلی ایک پیپل سینٹرک یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. ذوالفقار, آپ کی باتیں بہت دلچسپ ہیں اور مسائل بھی ظاہر اس قابل ہیں کہ ہم بہت اس کو توجہ دیں اور زیادہ اس پہ گفتگو کریں, لیکن افسوس کہ وقت اس وقت کم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہم نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں. مجھے اجازت دیجیے واشنگٹن اسٹوڈیو سے وائس آف امریکہ کے ہمارے مہمان اس وقت تھے جناب ذوالفقار حالی بھٹو صاحب, جو کہ پاکستان سے تشریف لائے, حیدرآباد میں رہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ. انٹل نیکسٹ ویک, خدا حافظ.